السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا نبی الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ برادران اسلام، آج میرے لیے نہایت ہی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آپ حضرات نے آ کر اس وسیع و عریض میدان پر رونق محفل اور نمایاں اسٹیج پر ملک کے نامور علماء کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چند منٹ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ حضرات کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور نسل انسان کو زمین کے گوشے گوشے میں پھیلایا اور انسان کی رہبری و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور دلیل کے طور پر تمام انبیاء اکرام کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ کسی کو 1 معجزہ تو کسی کو 2 معجزہ، کسی کو 6 تو کسی کو 9 معجزے عطا فرمائے اور سید الکونین، سردار انبیاء، سرتاج رسول، گلدستہ کائنات، بہار عرب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ کا چلنا پھرنا معجزہ، آپ کا جاگنا اور سونا معجزہ، آپ کا کھانا پینا معجزہ، آپ کا بولنا چالنا معجزہ، آپ کا تبسم و آپ کی مسکراہٹ معجزہ، آپ کا اخلاق و کردار معجزہ، آپ کا زہد و تقوی معجزہ، آپ کی عاجزی و انکساری معجزہ، آپ کا سر چشمہ معجزہ، اور آپ کو جو قرآن ملا ہے اس کا ایک ایک حرف معجزہ، اس کا ایک ایک کلمہ معجزہ، اس کی تفسیر و توضیح معجزہ، اس کی فصاحت و بلاغت معجزہ ہی نہیں بلکہ معجزہ نما ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا دستور اساسی ہے جو معجزے کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ قرآن ہی کی بدولت ہے کہ عمر بن خطاب کی ذات فاروق اعظم ہو گئے، ابو بکر کی ذات صدیق اکبر ہو گئے، عثمان بن عفان کی ذات عثمان غنی تقوی و بردباری کے پیکر تم بن گئے۔ قرآن ہی کے نور سے محدث پیدا ہوئے، قرآن ہی کی برکت سے مجدد اور مفسر پیدا ہوئے۔ برادران اسلام، آپ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی رسالہ یا دنیا کی کوئی ایک لٹریچر یا ایک مضمون کا ایک بار مطالعہ کر کے دیکھ لیں، چاہے وہ کتنا ہی جاذب و دلکش و پرکیف کیوں نہ ہو، آپ دوبارہ اسی رسالے کا مطالعہ کریں گے تو وہ کیف، وہ سرور، وہ دلچسپی اس کے اندر نہیں پائیں گے۔ لیکن قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا متوسط، ایسا جاذب و دلکش و پرکیف و پرنور بنایا ہے کہ 1000 بار مطالعہ کرنے کے بعد بھی دل کی کیفیت یہی کہتی ہے کہ اس کو بار بار مطالعہ کر کے دلوں کو روشن کیا جائے، کیونکہ قرآن کے کثرت مطالعہ سے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ برادران اسلام، خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ اور ید بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار خلیل کا معجزہ عطا فرمایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم کے لیے نمرود کی آگ ایئر کنڈیشن اور گلزار بن گئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ہوا کا معجزہ عطا فرمایا گیا تھا، ان کی قوم نے نافرمانی کی تو تیز وتن ہوائیں چلی اور ان کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تسخیر ریاح کا معجزہ عطا فرمایا گیا تھا، ان کا تخت آسمانی فضا میں سیر کرتا تھا، لیکن ان تمام حضرات کا معجزہ ایک مخصوص وقت اور ایک محدود زمانے کے لیے خاص تھا، کیونکہ اس میں زوال و فنائیت تھی، وہ عملی معجزہ تھا اور عمل عامل کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ مگر پروردگار عالم نے سید الکونین، سردار انبیاء، سرتاج رسول، گلدستہ کائنات، بہار عرب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ایک ایسا علمی معجزہ عطا فرمایا جس میں تمام انبیاء اکرام کے کمالات کو جمع فرما دیا، بے شمار کتابوں کو جمع فرما دیا، تمام کتب من السماء کا ناسخ بنا دیا۔ اس قرآن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے شریعت جدیدہ کا دروازہ بند کر دیا اور اس قرآن کو خدا تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا دیا۔ برادران اسلام، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو مقام عطا فرمایا ہے، میں ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، مگر خدا تعالیٰ نے کسی کا تکلم نہیں فرمایا۔
قرآن کریم کو خدا نے ایک ایسی واحد کتاب ہے، اسی کا ترہ امتیاز ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا. اسی بنا پر قرآن کریم کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے. اور باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کو تو صرف کتاب اللہ کہا جاتا ہے، ان پر کلام کا اطلاق صرف مجازن ہوگا. اور باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کو تو صرف کتاب اللہ کہا جائے گا، کیونکہ صرف قرآن ہی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. برادران اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر اور جادو کا چرچا تھا. حضرت عیسیٰ کے دور میں طب اور حکمت کا شہرا تھا. نزول قرآن کے وقت عرب میں زبان ڈالنے کا ڈنکا بج رہا تھا. عرب شعر و شاعری میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے. اہل عرب نے کہنا شروع کر دیا کہ عمدہ بیانی اور دور افشانی پر ہم بھی قادر ہیں، ہم بھی اس جیسا کلام لا کر بتائیں گے. مگر قرآن نے ایسا چیلنج دیا جس کے تموج کو دیکھ کر اہل عرب کی عقلیں سر ہو گئی، لیکن قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے. کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ میدان میں نکل کر قرآن کے چیلنج کو قبول کرے. اہل عرب نے کسی کی جرأت نہ ہو سکی کہ میدان میں نکل کر قرآن کا چیلنج پورا کر سکے. قرآن نے ایسا عجز دکھایا کہ اہل عرب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اکرام کو جتنے بھی معجزے عطا فرمائے گئے تھے ان تمام معجزوں سے اعلیٰ و ارفع معجزہ قرآن ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.